السلام علیکم، روح یارم کس نمبر 42۔ آج میں لیٹ ہو گیا یا روح جلدی سو گئی۔ یارم نے خود سے بڑبڑاتے اس کا گال چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا، وہ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ او میں تو ناراض ہوں۔ اس نے جھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے، میں ناراض ہوں آپ سے، وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراضگیاں، وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، خضر نے جواب دیا۔ شارف تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے شارف کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈیول میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو خضر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پر ختم کرتا ہے۔ اور ایک تم ہو کہ نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کر۔ ڈیول میں ابھی جا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر رہو، یارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ خضر نیچی نظریں کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بیسٹ لگوں گا اور خضر زیرو، وہ خضر کو گھورتے ہوئے بولا، جو ابھی بھی اس پر ہنس رہا تھا۔ بیٹا گھورنا بند کر، جو کام دیا ہے وہ کر، یا میں کچھ سکھا دوں، اس نے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو خضر، میں اپنا کام اچھے سے جانتا ہوں، وہ اسے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ خضر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو صرف مزاح کر رہا تھا، کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی، آج صبح صبح شارف کی ڈیول کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی ہے، جس پر خضر نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کریں شارف خضر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڈ، یہ تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی۔ اب فون بند کرو، ان لوگوں پر نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے خضر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں خضر اور شارف کو بیچ سے نکال دوں پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی کام بھی کروا سکتا ہوں، اور پھر دینی کا ڈان ہوگا ملک۔ ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھل کر ہنسا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ملک ہم آفس میں آج ویسے بھی ملنے والے تھے۔ شارف سائٹ پر ملک سے ملنے آیا تھا۔ شارف مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس خضر کی وجہ سے اتنی بے عزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو خضر کو جان سے مار دیتا۔
ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ شارک غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں خضر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم خضر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ تم اس کی اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ شارک کو اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے پوچھنے لگا، تم ڈیول کی بیوی کو اغوا کر لو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شارک نے اس کا گریبان پکڑا۔ ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ لڑکی ڈیول کی کمزوری ہے۔ جب وہ ڈیول کی نظروں سے دور ہوگی تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے گا۔ ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے کے آؤ گے تو وہ تمہیں خضر سے زیادہ اہمیت دے گا، اور پھر خضر کا پتہ کٹ اور تمہارا پتہ ان۔ ملک مسکرایا تو شارک بھی مسکرا دیا۔ یارم کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے کا پلان برا نہیں ہے، شارک نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملک تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو۔ شارک نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے، تمہاری خضر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ شارک نے پوچھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیول کی نظروں میں اتنا اہم بنا ہوا ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں، تم اس سے بہتر ہو۔ لیکن پھر بھی تمہیں سب میں کیا فائدہ؟ اب تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ شارک نے پوچھا، مجھے یہ فائدہ کہ خضر کو نکال کر تم مجھے ڈیول کی ٹیم میں لگاؤ گے۔ شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود ایک غلام ہے۔ اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے، جبکہ ڈیول کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ونر جا رہا ہو۔ شان کے ساتھ ہی کیا، کچھ بھی نہیں، وہ خود بھی زیرو ہے، اور اپنے ساتھ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے۔ ویسے تم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو؟ شارک نے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں، شارک، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہاں پر جینے کے لیے اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈیول کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو، میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں۔ ملک نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے۔ روح ڈیول کی کمزوری ہے، اسی لیے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پر
کر رہا ہوں، ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر آیا تو روح اب بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا آپ خود ہی ناراض ہو جائیں گی، تو پھر کب تک ارادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ شش، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ روح نے انگلی منہ پر رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یارم نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تر جلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، کیا ناچ گانا دیکھ رہی ہو؟ روح، ادھر دیکھو نہ میری طرف، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے۔ اور آپ بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ ہٹیں پیچھے۔ وہ اس سے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ یارم اور اس کے قریب ہوا۔ میں نے کہا تھا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی، تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پرے ہٹے، سکون سے ڈرامہ دیکھنے دے مجھے۔ روح، یارم نے لاڈ سے پکارا۔ یارم، انہیں یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں۔ یارم، اٹھے یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں۔ روح نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاؤ، پھر تم ڈرامہ دیکھ لینا۔ جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ مطلب ڈرامہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ میاں جائے بھاڑ میں، یارم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں ناراض ہوں نا، روح نے کسی مجرم کی طرح یاد دلایا۔ ہاں تو میں منا رہا ہوں نا، وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ لیکن میں خود راضی ہو جاؤں گی، روح نے سمجھانا چاہا۔ روح، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر تم راضی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ یارم اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بندہ اپنی مرضی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے راضی بھی نہیں ہو سکتا، روح اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے اتنے یونیک اسٹائل میں ناراض ہونے کے لیے؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ کہتا ہوں اپنے آفس روم میں چلا گیا، کہتا ہوا اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ ایک بات تو بتاؤ لیلا، اگر سر خضر نے تمہیں پرپوز کیا ہے تو تم ان سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ اب تو تم بھی انہیں پسند کرتی ہو، معصومہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی۔ اس نے مجھے ابھی آ کر پرپوز نہیں کیا، معصومہ 1.5 مہینہ پہلے کیا تھا، اب کیا میں اتنے پرانے پرپوزل ہاں کر دوں گی؟ اسے چاہیے کہ اب پھر سے مجھے پرپوز کرے۔ میں پرانے پرپوزل پہ ہاں نہیں کرنے والی، اسے چاہیے کہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے۔ اگر وہ اس امید پر بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے جو 1.5 مہینہ پہلے پرپوز کیا ہے میں اس پہ ہاں کروں گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، تو اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیلا ایک ادا سے کہتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ معصومہ نے اپنے پیچھے کھڑے خضر کو دیکھا جو اس کے کہنے پر لیلا سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف آ گیا۔
मोहतरमा को 1.5 महीने वाला प्रपोजल पुराना लग रहा है। अब फिर से प्रपोजल करना पड़ेगा। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया है, वही मैं लैला को प्रपोज करूंगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार इसे उम्मीद थी कि लैला इसे इनकार नहीं करेगी। तुम्हें यकीन है डेवल घर पे नहीं है? अगर वो घर पे हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, शारफ ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मलक ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफी डरा हुआ था। शायद इसे डेवल का डर था। बकवास बंद करो शारफ, अंदर चलो। मेरे साथ पढ़ना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया था तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूंगा। अब वो गुस्से से बोला। वो जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जा रहा था। जब इसे लगा कि किसी ने इसके सर पर कुछ मारा है, इसने पीछे मुड़कर देखा तो खिजर खड़ा था, जबकि मलक जमीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने इस पे ठंडा पानी फेंका। वो हड़बड़ा कर उठा था। आंखें खोल के देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा था, जबकि खिजर इसके सर पर खड़ा था। इसने आगे पीछे नजर घुमा कर देखा। डेवल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा था। तुझसे मलक का चेहरा गुस्से से मलक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खिजर ने इसका चेहरा देखकर कहका लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलक समझ चुका था कि ये सब कुछ शारफ की चाल थी। वो इसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया। मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरी मासूम बीवी को उठाने वाले थे। तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई ही इतना आसान है ये मलक? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि इसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेवल, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या किया करने के बारे में सोच रहा है। मलक ने हंसते हुए कहा और इसके चेहरे पर कोई डर ना था। इसके बनने पर यारम भी बनने लगा। और तुम्हें लगता है मलक तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा यहाँ? तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम हो तुम्हारा बॉस, फिर मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते।